بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے رہیں۔ تو بچے آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 1 کا لیکچر نمبر 3، یعنی باب اول کا جو ہمارے پاس لیکچر نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ لیکچر نمبر 3 کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ جو ہیں گزشتہ سبق کا جو ہے وہ تھوڑا سا حوالہ دیکھیں گے، یعنی اس کی سمری دیکھیں گے کہ ہم نے جو ہے کیا کیا پڑھا تھا، جو کہ صفحہ نمبر 6 سے لے کے 13 تک تھا۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی دراڑیں، پھر یعنی فالٹس کیا چیز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی جو ہے وہ اقسام پڑھی تھی۔ اسی طرح پھر ہم نے زلزلہ پڑھا تھا، یعنی زلزلے کی ارتھ کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح زلزلے کو جو ماپنے کے آلات ہیں، یعنی ان کے جو شدت کو ریکارڈ کرنے والے آلات ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہ ہمارا جو ہے وہ پچھلے سبق کا خلاصہ تھا جو ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں۔ آج ہم جو شروع کریں گے وہ ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 14 پہ، عنوان ہے سونامی، یعنی سونامی کیا چیز ہوتی ہے۔ اصل میں سونامی جو ہے وہ جاپانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے بندرگاہ کی لہریں، یعنی سونامی سے جو ہے وہ جاپانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں پہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ نام جو ہے بہت زیادہ مشہور ہوا۔ سونامی در حقیقت سمندر کی تہ پہ یعنی آنے والے طاقتور زلزلے کو کہتے ہیں۔ پلیٹ میں حرکت یا آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مرکز بالا ایپک سینٹر، یعنی وہ جگہ جہاں پہ زلزلے کو سب سے پہلے سطح زمین پر محسوس کیا جائے، سے چاروں سے اس طرح پھیلتی ہے جس طرح کسی تالاب میں کنکر پھینکنے سے آبی لہریں پھیلتی ہیں، یعنی حد سے زیادہ جو ہے اس کی تباہی ہوتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اس کی لہریں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں۔ اور ساتھ میں وہ کہتا ہے جیسے ہم کسی تالاب میں یا کسی چشمے میں ایک جو ہے چھوٹا سا کنکر یا جو ہے ایک کنکر کو پھینکتے ہیں اور اس سے بے تحاشا جو ہے وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح جو ہے اسی سونامی سے جو ہے وہ لہریں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں آبی۔ ان کی رفتار کا انحصار زلزلے کی شدت پہ ہے، مطلب جتنا زلزلہ تیز ہوگا اس کی لہریں اتنی زیادہ بے قابو ہوں گی۔ تاہم ان کی رفتار جو ہے وہ 70 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سمندر کے اندر ان لہروں کا اتار چڑھاؤ بہت کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھلے سمندر میں تیرنے والے جہاز کے پاس سے گزر بھی جائیں تو ان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جیسے جیسے یہ لہریں آگے بڑھتی ہیں ان کی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے یعنی اس کی بلندی جو ہے وہ حد سے زیادہ پھیلتی جاتی ہے، بہت لمبی ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح ساحل تک پہنچتے پہنچتے ان کی بلندی جو ہے 30 میٹر یا ایک 10 منزلہ عمارت جو ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتی ہے، یعنی حد سے زیادہ جو ہے اس کی جو لہریں ہیں وہ بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ تر جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی کا مرکز بھی پھیلتی ہے، یعنی حد سے زیادہ تباہی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر 16 پہ، عملے آتش فشانی، یعنی آتش فشانی کسے کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں والکینزم۔ اصل میں والکینزم ہوتا کیا چیز ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ پچھلے کئی ارب سالوں سے جو زمین تھی وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کرۂ ارض کی بیرونی سطح کرسٹ کی بات کر رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے، لیکن اس کی اندرونی تہ جو ہے اب بھی گرم ہے، یعنی اندر کی جو تہ ہے وہ ابھی بھی گرم ہے، جبکہ اوپر والی تہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ درمیانی تہ یا مینٹل میں جو مادہ پایا جاتا ہے وہ گرم پگھلی ہوئی چٹانوں، گیسوں اور آبی بخارات پر مشتمل ہے، یعنی جو درمیان والا ہے مینٹل جس کا کہا جاتا ہے، جس میں کرسٹ اور مینٹل کے درمیان جو فاصلہ ہے بہت کم ہوتا ہے، یعنی جو مینٹل میں ہوتا ہے کرسٹ اس کو جو ہے تھوڑا بہت محسوس کر سکتا ہے، تو اس کے اندر مینٹل کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں گرم چٹانیں ہوتی ہیں جس سے بہت زیادہ بھی بخارات بھی ہوتے ہیں، یہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ مادہ زمین کے اندر جو ہے وہ میگما کہلاتا ہے، یعنی زمین کے اندر ہوتا ہے، جب وہ باہر نہیں آتا اندر کی طرف ہوتا ہے تو وہ میگما کہلاتا ہے، جب یہ زمین سے باہر نکلتا ہے تو لاوا جو ہے وہ کہلانے لگتا ہے۔ میگما زمین کے اندر یا زمین سے نکل کر لاوے کی شکل میں جو صورت اختیار کرتا ہے، اس سارے عمل کو جو ہے عمل آتش فشانی یعنی والکینزم کہا جاتا ہے، یعنی زمین کے اندر جو ہوتی ہے مینٹل میں جو گرم چٹانیں ہیں ہمارے پاس پگھلی ہوئی، وہ گیسیں ہیں، آبی بخارات ہیں، وہ جو زمین کے اندر ہوتی ہیں تو وہ میگما کہلاتی ہیں، لیکن جب وہ زمین سے باہر آتی ہیں تو وہ لاوے کی شکل میں جو ہے وہ باہر آتی ہیں، اور اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ والکینزم، یعنی اس سارے عمل کو جو ہے آتش فشانی کہا جاتا ہے۔ پھر وہ آتش فشانی کی جو اقسام ہے وہ ہمارے پاس ہے زندہ آتش فشاں، یعنی وہ ہمارے پاس ہے ایکٹیو والکینو، اسی طرح خوابیدہ آتش فشاں جس کو ہم ڈورمنٹ والکینوز کہتے ہیں، مردہ آتش فشاں جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینٹ والکینوز، ٹھیک ہے۔
اس کی پہلی قسم کی طرف جو ہمارے پاس ہے زندہ آتش فشاں، ایسے آتش فشاں جن سے وقتاً فوقتاً لاوا نکلتا رہتا ہے، یعنی کافی تھوڑے ٹائم کے بعد پھر جو ہے لاوا نکلتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے پھر لاوا نکلتا ہے، زندہ آتش فشاں کہلاتے ہیں۔ اٹلی میں جو ہے واقعہ ماؤنٹ ایٹنا جو ہے وہ زندہ آتش فشانوں کی عمدہ مثال ہے، یعنی ایک ایسا آتش فشاں ہے جس سے وقتاً فوقتاً یعنی کچھ وقت کے بعد جو ہے لاوا نکلتا رہتا ہے، یعنی زلزلے آتے رہتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زندہ آتش فشاں۔ دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ صفحہ نمبر 17 پہ ہے خوابیدہ آتش فشاں، یعنی خوابیدہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈورمنٹ والکینو۔ دنیا میں ایسے آتش فشاں موجود ہیں جن سے کچھ عرصہ پہلے آتش فشانی ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ لاوا جو ہے وہ نکلا تھا، لیکن اب عرصے دراز سے جو ہے وہ خاموش ہے، یعنی کافی عرصے سے وہ بالکل خاموش پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ لاوا نہیں نکلا۔ اس قسم کے آتش فشاں جو ہیں وہ خوابیدہ آتش فشاں کہلاتے ہیں، یعنی ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خوابیدہ آتش فشاں، یعنی ڈورمنٹ والکینوز کو کہا جاتا ہے۔ ان پہاڑوں سے کسی وقت بھی جو ہے دوبارہ آتش فشانی ہو سکتی ہے، یعنی ان سے یہ خطرہ رہتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے اس میں والکینزم جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ماؤنٹ سینٹ ہیلن جو ہے اس قسم کا جو ہے آتش فشاں اس کی قسموں میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے، مثال ہے اس کی۔ اس کا جو تیسری قسم ہے وہ ہے ہمارے پاس مردہ آتش فشاں، جس کو کہتے ہیں ایکسٹینسنٹ جو آتش فشاں ہے۔ ایسے پہاڑ جن سے اب قطعی آتش فشانی کی امید نہیں رہی، یعنی بالکل وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی آتش فشانی کی امید نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی جو ہے آئندہ کوئی قسم کے سے جو ہے ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ والکینزم ہوگی۔ مردہ آتش فشاں جو ہے وہ کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی مثال جو ہے وہ ماؤنٹ کیری کینیا کا ہے اور ماؤنٹ اکانکا گوا جو ہے ارجنٹائن کا ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے یہ آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں جو کہ عرصے دراز سے جو ہے بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں، یعنی مردہ پڑی ہوئی ہیں۔ آخر میں جو ہم اس کا سب سے اہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 18 پہ آگ کا حلقہ، یعنی ہم دنیا میں آتش فشاؤں کی جو قسمیں تقسیم ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ رنگ آف فائر۔ رنگ آف فائر یعنی آتشی حلقہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اس کو رنگ آف جو ہے وہ فائر بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کو جو ہے رم آف فائر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو سرکم آف پیفک جو ہے وہ بیلٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بحر الکاہل پہ جو ہے زیادہ تر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بالکل رنگ کی طرف ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہ کہا جاتا ہے کہ 90% جو ہے دنیا میں ارتھ کوئک جو ہے وہ یہاں پہ واقع ہوتے ہیں، اور 81% جو وہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے زلزلے ہیں وہ یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں رنگ آف فائر میں۔ رنگ آف فائر جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بہت زیادہ پلیٹ ٹیکٹونکس کی وجہ سے، یعنی زمین کی جو طبقاتی حرکات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ پیدا ہوتی ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ زلزلے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے بہت زیادہ پلیٹ جو موومنٹ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ یہاں پہ جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے جاپان میں بہت زیادہ زلزلے آتے رہتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے ان کے ممالک کے ساتھ اس رنگ آف فائر کے ساتھ جو ممالک ہیں ان میں جو ہے یہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اور بحر الکاہل کا جو جتنا بھی ساحلی علاقہ ہے آتش فشان پہاڑوں کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ آگ کا حلقہ یعنی رنگ آف فائر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ زلزلے آتے رہتے ہیں۔ تو بچوں یہ تو ہمارے پاس آج کا لیکچر جو ہم نے پڑھا صفحہ نمبر 14 سے 18 تک۔ سب سے پہلے اس میں سے ہم نے سونامی پڑھی کہ سونامی جو ہے وہ بندرگاہ کی لہروں کو کہتے ہیں، جب لہریں بے قابو ہو جاتی ہیں زلزلے کی شکل میں، جب وہ زمین کی تہہ میں سے آتا ہے تو لہریں جو ہے بے قابو ہو جاتی ہے اور بہت بڑی تباہی کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے عمل آتش فشانی پڑھا، یعنی زمین کے اندر جو گیسیں ہیں پگھلی ہوئی وہ گیسیں ہیں، ابھی بخارات وغیرہ ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے اندر موجود ہوتی ہے، اس کو ہم مینٹل میں جو ہے یہ موجود ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم زیادہ جو ہے وہ میگما کہتے ہیں، لیکن جب یہ زمین کے باہر آتی ہے تو اس کو ہم لاوا کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر عمل آتش فشانی کی جو ہے ہم نے اقسام پڑھی، جس میں سے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ کیا پڑھا تھا کہ ایک زندہ آتش فشاں ہے، ایک ہمارے پاس خوابیدہ آتش فشاں، ایک ہمارے پاس مردہ آتش فشاں، وہ ہم نے پڑھی۔ آخر میں ہم نے آگ کا حلقہ، جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رنگ آف فائر جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ حد سے زیادہ زلزلے جو ہیں وہ دنیا کے آتے رہتے ہیں۔ 90% جو ہے دنیا کے زلزلے یہیں پہ آتے ہیں، 81% جو خطرناک قسم کے زلزلے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس بحر الکاہل یعنی پیسفک اوشین میں جو ہے واقع ہے۔ یہ سارا کا سارا ہم نے اس میں جو ہے آج کے لیکچر میں پڑھا۔ جو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ساتھ میں کتاب کا جو ہے مطالعہ جاری رکھیے گا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔